موضوع الدرس فی فضیلت ایمان اہل الکتاب، سورۃ الحدید، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ سورۃ الحدید میں جیسے ہم نے الحمدللہ پڑھا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنی عظمت کا بیان فرمایا۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، باقی بیان کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالی کی جو چیزیں آسمانوں اور زمینوں میں ہیں۔ وہو العزیز، وہ غالب ہیں، حکمت والے ہیں، اسی ہی کے لیے ہے لہ ملک السماوات والارض، اسی ہی کے لیے ہے ملک آسمانوں اور زمینوں کا۔ یحیی و یمیت، وہ جلاتے ہیں، وہ مارتے ہیں۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ هو الاول، جس سے پہلے کچھ نہیں، والآخر، جس کے بعد کچھ نہیں، والظاہر، جس سے اوپر کچھ نہیں، والباطن، جس سے نیچے کچھ نہیں۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ وہی ذات ہے هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتے ہیں جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے۔ وما یخرج منہا، اور جو اس سے نکلتا ہے۔ وما ینزل من السماء، جو آسمان سے اترتا ہے۔ وما یعرج فیہا، اور جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں ہو، یعنی معیت علمی کے ساتھ۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہے ہیں۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمینوں کے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے ہیں تمام معاملات۔ پھر وہ فیصلہ فرمائیں گے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ داخل کرتے ہیں رات کو دن میں اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں۔ وہو علیم بذات الصدور، اور وہ جانتے ہیں جو تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں نائب بنایا ہے۔ والذین آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان لائے، وانفقوا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وما لکم، اور کیا ہو گیا تم کو، لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم، کیوں نہ ایمان لاؤ اللہ پر، رسول تم کو بلا رہے ہیں۔ لتؤمنوا بربکم، تاکہ اپنے رب پر تم ایمان لاؤ۔ وقد اخذ میثاقکم، اور وہ تم سے عہد لے چکے ہیں۔ ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہی ذات ہے جو اتارتی ہے اپنے بندے پہ آیات کھلی ہوئی۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ، تاکہ تم کو نکالے ظلمات اندھیروں سے، کفر کے اندھیروں سے،
الی النور، ایمان کے نور کی طرف، وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ انتہائی شفقت اور مہربانی فرمانے والے ہیں۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا تم کو کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت اور دولت اسی ہی کی ہے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، وہ برابر نہیں جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد کیا فتح مکہ سے پہلے۔ اولئک اعظم درجۃ، ان کے لیے بہت بڑا درجہ ہے ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا لیکن جہاد بھی کیا لیکن فتح مکہ کے بعد۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ جانتے ہیں جو تم عمل کر رہے ہو۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے تم میں سے جو قرض دے اللہ کو قرضہ دینا اچھا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اس کے لیے وہ بڑھا دیں گے، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور اس کے لیے ثواب ہوگا بڑا اعلیٰ۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم، میرے محبوب جب آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، ان کے آگے بھی نور ہوگا دائیں بھی نور ہوگا۔ بشراکم الیوم، ان کو خوشخبری دی جائے گی، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغوں کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ٹھہرو ہم بھی تمہارے نور سے کچھ حاصل کر لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا کہ واپس لوٹ جاؤ، وہاں سے جا کے نور حاصل کرو۔ فالتمسوا نورا، جب وہ لوٹیں گے، فضرب بینہم بالسور، مومنوں اور منافقوں کے درمیان اللہ ایک حجاب قائم کر دیں گے۔ باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے اندر جو ہے رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے باہر جو ہے عذاب ہوگا۔ اب منافق پکاریں گے، ینادونہم الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں؟ مومن جواب دیں گے، قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم، لیکن تم نے اپنے نفسوں کو شہوات میں ڈالا اور تم انتظار کرتے رہے پیغمبر کے موت کا، وارتبتم، اور قیامت میں شک کرتے رہے، وغرتکم الامانی، تمہیں تمہاری امنگوں نے دھوکے میں ڈالا، حتی جاء امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں ڈالا شیطان نے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس نہ دیا جائے گا تم سے فدیہ اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، ہِیَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہی جگہ تمہارے لیے بہتر ہے اور کیا ہی برا مرجع ہے۔ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، کیا وقت نہیں پہنچا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف جھک جائیں۔ وما نزل من الحق، اور جو اللہ نے اتارا ہے، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور نہ ہو جائیں ان کی طرح جن کو تم سے پہلے اللہ نے کتاب دی۔ فطال علیہم الامد، جب مدت لمبی ہو گئی، فقست قلوبہم، ان کے دل جو تھے وہ سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، بلکہ ان کے بہت سارے جو تھے وہ کافر تھے، حد سے نکلنے والے۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، وہ ذات ہے جو مردہ زمینوں زندہ کرتی ہے موت کے بعد۔ قد بینا لکم الآیات، تاکہ کھول کے بیان کر دی اللہ نے آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ ان المصدقین والمصدقات، اللہ کے راستے میں دینے والے مرد اور عورتیں
وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جنہوں نے قرضہ دیا اللہ کو بہتر، یضاعف لهم، ان کے لیے دوگنا کر دیا جائے گا، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہوگا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، وہی لوگ ہیں صدیق، والشہداء عند ربهم، اور اللہ کے ہاں گواہی دینے والے، لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے اجر ہوگا اور ان کے لیے نور ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، وہی جہنمی ہیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو یہ دنیا کی زندگانی کیا کھیل ہے اور غفلت میں ڈالنے والی، وزینت، اور زینت ہے ظاہری، وتفاخر بینکم، اور ایک دوسرے پہ بڑائی، وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد میں بڑھوتری کی کوششیں، کمثل غیث، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بادل آتا ہے، اعجب الکفار نباتہ، اور زراعت کرنے والے کو خوش آتا ہے کہ اس کی کھیتی اب نکلے گی، ثم یہی جو پھر کھیتی لہلہاتی ہے، فتراہ مصفرن، اس کے بعد وہ پیلی ہو جاتی ہے، ثم یکون حطاما، پھر وہ ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جاتی ہے، وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہوگا، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی طرف سے بخشش بھی ہوگی اور اللہ کی رضا بھی ہوگی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے یہ زندگانی دنیا کی مگر دھوکا۔ سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف، أَرْضُهَا كَأَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جس کا عرض ایسے ہے جیسے آسمان اور زمین، وَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اللہ نے وہ تیار رکھی ہے جنت ان کے لیے جو اللہ پر، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لائے۔ لا حول ولا قوة، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دے، اور اللہ تبارک و تعالی بہت ہی بڑے فضل فرمانے والے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی مصیبت زمین میں یا تمہارے وجود میں نہیں آتی کہ مگر الا فی کتاب، وہ پہلے کتاب میں لکھی ہے، من قبل ان نبرأہا، تمہیں پیدا کرنے سے بھی پہلے اللہ نے لکھا، ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے، تاکہ جب تمہارا تقدیر پہ ایمان ہو لکئی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ نہ غم کرو جو تمہیں نہ ملا، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو اللہ نے دیا ہے اس پہ اکڑو مت، واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے جو اکڑتا ہے اور لوگوں پہ فخر جتلاتا ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو لوگ بخل کرتی ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتی ہیں۔ ومن یتولی، جو اسلام سے پھر گیا، فإن اللہ هو الغنی الحمید، اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں سزاوار حمد ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجے پیغمبر طرف معجزات دے کر، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور اتارا ان کے ساتھ کتاب کو اور میزان کو تاکہ لوگوں میں انصاف کریں۔ وانزلنا الحدید فیہ باس شدید، اور اتارا ہم نے لوہا، اس میں بہت سختی شدت ہے۔ ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے نفع ہے۔ ولیعلم اللہ، تاکہ اللہ جان لے، من ینصرہ رسلہ بالغیب، کون اللہ اس کے رسولوں کی خالص امداد کرتا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ تبارک و تعالی قوی ہیں، غالب ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، لا حول ولا قوة،
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو وجعلنا اور رکھا ان کی ذریت میں نبوت اور کتاب وَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ ان میں سے ہیں ہدایت والے لیکن اکثر جو ہیں وہ کفر میں رہے ثم قفینا علی آثارہم ان کے نقش قدم پہ اس کے بعد ہم نے رسول بھیجے وقفینا بعیسی ابن مریم اور ان کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم بھیجا وآتیناہ الانجیل اور اس کو دی ہم نے کتاب انجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوا رأفۃ ورحمۃ ورہبانیۃ ابتدعوها اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے ان کے دلوں میں ہم نے محبت رکھی رحمت رکھی ورہبانیۃ اور ترک دنیا جو انہوں نے خود اپنی طرف سے اختیار کیا ما کتبناها علیہم ہم نے ان پہ نہیں لکھا تھا الا ابتغاء رضوان اللہ مگر اللہ کی رضا حاصل کرنا وما رعوها حق رعایتها پھر انہوں نے حق ادا نہ کیا حق ادا کرنا فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم ان میں جو ایمان لائے ہم نے ان کو اجر دیا وکثیر منہم فاسقون لیکن اکثر ان میں بھی تھے ایسے جو کفر کرنے والے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وآمنوا برسولہ اور اس کے پیغمبر پہ ایمان لاؤ یؤتکم کفلین من رحمتہ وہ اپنی رحمت سے تم کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہارے لیے نور ہوگا جس میں تم چلو گے اور اللہ تمہارے گناہ جو ہیں وہ بھی معاف فرما دیں گے اللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والے ہیں مہربان ہیں لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ تاکہ جان لیں اہل کتاب اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل پہ ان کی کوئی طاقت نہیں وان الفضل بید اللہ اور فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے یؤتی من یشاء جس کو چاہے دے واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا فضل فرمانے والے اب آپ سمجھیں آج کی جو ہم نے آیات تلاوت کی ہیں اس سے پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں ان کو ہم نے بڑا نرم دل محبت کرنے والا پیار کرنے والا بنایا وَرَهْبَانِيَّةً رہبانیت کہتے ہیں ترک لذات رہبانیت کا معنی سمجھیں راہب کہتے ہیں کہ جو لوگ پہلے زمانے میں پہاڑوں پہ چلے جاتے تھے جنگلوں میں چلے جاتے تھے غاروں میں رہتے تھے ترک لذات نہ شادی نہ اہل نہ اولاد نہ اچھا کھانا نہ اچھا پہننا بالکل فقر والی زندگی اختیار کرنا وہ راہب اس کی وجہ صحیح روایات میں آئی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ اٹھ جانے کے بعد ایک جماعت تو وہ تھی جو صحیح معنی میں دین عیسیٰ علیہ السلام پہ قائم تھی اور ایک لوگ وہ تھے جنہوں نے دین عیسیٰ علیہ السلام کو بدل ڈالا پھر انہوں نے مختلف عقائد گھڑے کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا کسی نے بیٹا بنایا کوئی تثلیث کا قائل ہوا اور ایک جماعت تھی جو ان کو منع کرتی تھی لیکن زبانی کلامی اس سے زیادہ ان کے اندر طاقت نہیں. اب بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ جو میرے بات پہ نہیں چلتے ان سب کو قتل کر دیا جائے گا
تو وہ جان بچانے کے لیے ملک چھوڑ کے چلے گئے اور غاروں میں اور پہاڑوں میں جا کے رہے. کوئی مر گئے، کوئی بچ گئے. تو رہبانیت کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ لذات کو چھوڑ دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دن اکٹھے ہوئے. آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ بھئی پہلی امتیں جو گزری ہیں ان کی عمر بڑی لمبی ہوتی تھی، 1000 سال، 900 سال، 500 سال. ہماری تو عمر ساری 60 سال 70 سال ہے. تو اگر ایک آدمی 1000 سال تک عبادت کرے اور ایک آدمی صرف 40 سال عبادت کرے تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا کریں. انہوں نے سوچ کے کچھ نے کہا کہ بھئی ہم تو یہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو خصی کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں عورت کا خیال ہی نہ رہے، کبھی شادی نہیں کریں گے، نہ بچے، نہ جھنجھٹ، نہ شادی، نہ بیوی، اور سارا وقت جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزاریں. اور کسی نے کہا کہ بھائی ہم یہ کرتے ہیں کہ میں تو روزانہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار کروں گا ہی نہیں. اور کسی نے کہا کہ بھئی ہم تو ساری رات بستر پہ نہیں لیٹیں گے، ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی. آپ نے ان صحابہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا تم لوگوں نے ایسا مشورہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا ایکم مسلی، تم میں کون ہے جو میرا مقابلہ کر سکے؟ نے کہا رسول اللہ نہیں، ہم تو آپ کی مسل تو نہیں ہو سکتے، آپ تو نبی ہیں. تو حضور نے فرمایا اللہ کے بندے، انا اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے استمتاع بھی کرتا ہوں، میں اسی طرح رات کو جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں. تو یاد رکھو میرے دین کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے. دین کا معنی ہی یہ ہے کہ آدمی ہر چیز جو ہے اس کا حق ادا کرے. تیرے نفس کا بھی حق ہے، تیرے بچوں کا بھی حق ہے، تیرے ہمسائے کا بھی حق ہے، تیرے دوستوں کا بھی حق ہے. اور ہماری امت میں رہبانیت جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہبانیت سے منع کر دیا کہ اسلام رہبانیت کا قائل ہی نہیں ہے کہ جی اچھے کپڑے نہیں پہنیں گے. کیوں نہیں پہنو؟ ایک صحابی کو حضور نے دیکھا، بڑے خستہ حال تھے. آپ نے فرمایا الیس عندک مال، کیا تم غریب ہو، تمہارے پاس کوئی پیسہ ویسا نہیں ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ عندی اموال من جمیع الاصناف، میرے پاس تو ہر قسم کا مال ہے، میرے پاس اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، میرے پاس دولت ہے، پیسہ ہے. آپ نے فرمایا یہ بات ہے، اللہ نے دیا ہے تمہارے بدن پر تو نظر نہیں آ رہا. اگر اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے، رزق دیا ہے، مال دیا ہے تو اچھا پہنو، اچھا کھاؤ. اسلام اس سے تو منع نہیں کرتا کہ کوئی آدمی اچھا لباس نہ پہنے. اسلام اس سے تو منع نہیں. مانا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ حلال کھاؤ، حلال پہنو، اور ہر حال میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. کسی پہ بڑائی کا اظہار نہ کرو. بڑے بڑے اولیاء اللہ ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کی اس دور میں، یعنی آج سے 200 سال پہلے بھی ان کی چادر شال جو ہے وہ 600-700 درہم کی ہوتی تھی. تو اسلام ان چیزوں کا حکم نہیں دیتا. پھر اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ انہوں نے جو رہبانیت اختیار کی وہ اپنی طرف سے کی، ہم نے نہیں کہا. اور پھر اگر اختیار کی پھر اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکے. اچھا پھر راہب لوگ جو تھے، اللہ معاف کرے،
پہلے تو رائے بن گئے نا جی، پھر اس کے بعد لوگوں سے مال کھانا شروع کر دیا. ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. پھر لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کو غلط غلط خبریں بتانا، مال بٹورنا شروع کر دیا. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو ان کو یہ نہیں کہا تھا، انہوں نے اختیار بھی کیا لیکن حق ادا نہیں کر سکے. لیکن ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ جو ایمان لائے ان میں سے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر رکھا ہے، لیکن ان کے اکثر جو تھے وہ بھی ایمان نہ لے آئے. اب آگے یاد رکھیں جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ. یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تم کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا اور تمہارے لیے اللہ ایسا نور عطا فرمائیں گے جس کی روشنی میں تم چلو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے، اور اللہ بخشنے والے بہت ہی مہربان ہیں. اب یاد رکھو کہ ایمان والوں اس سے کون مراد ہے؟ قرآن خود یہ بتلا رہا ہے کہ اس سے مراد جو ہے اہل کتاب ہیں. اللہ مخاطب ہے کہ اے ایمان والوں، موسیٰ پر ایمان لانے والوں، عیسیٰ پہ ایمان لانے والوں، اتقوا اللہ، اللہ کا عظمت، اللہ کا ڈر دلوں میں پیدا کرو، اور اب میرے نبی محمد مصطفیٰ پر بھی ایمان لاؤ. کیونکہ یہ قاعدہ ہے، یاد رکھو کہ حضور کی نبوت کے آنے کے بعد، اللہ کے قرآن آنے کے بعد تمام شرائع ختم ہو گئیں. اب جو بندہ حضور پہ ایمان نہیں لائے گا وہ کافر اور جہنمی ہے. وہ کہے کہ جی ہم تو اہل کتاب ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تورات مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، تو وہ مومن نہیں ہوگا جب تک ایمان نہ لائے محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ نے ان سے جو انعام کا وعدہ کیا ہے، یاد رکھو وہ کیا ہے. فرمایا اگر تم میرے مدنی پہ ایمان لاؤ گے ہم تمہیں دوگنا اجر دیں گے، ایک اپنے نبی پر ایمان لانے کا اور ایک حضرت محمد مصطفیٰ پر ایمان لانے کا. اسی طرح ایک صحیح حدیث مبارک ہے جس میں میرے آقا نے محبوب دو عالم نے فرمایا کہ ثلاثۃ یؤتون اجورہم مرتین، تین آدمی ہیں جن کو اللہ دوہرا اجر دیں گے. آپ نے فرمایا کہ ان میں ایک بندہ تو وہ ہے جو اپنے وقت کے نبی پر بھی ایمان لایا اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ پر بھی ایمان لایا، تو اب اس کا اجر دوگنا ہو گیا. اور میں اسی طرح ایک بندہ ہے، غلام ہے، مملوک ہے، اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے. یعنی غلام ہے بیچارہ، لیکن وہ اپنے مالک کا بھی حق ادا کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، کوئی کوتاہی نہیں، اور اللہ کے حقوق میں بھی کوئی کوتاہی نہیں، تو اس کو بھی اللہ دوہرا اجر دے گا. اور فرمایا تیسرا وہ بندہ ہے اندہ امتن،
اس کے پاس ایک کنیز ہے جو اس کو جہاد میں ملی، ادبها فاحسن تعلیمها، اس نے اس کو ادب سکھایا، تعلیم دی، پڑھایا، لکھایا، سمجھایا، ثم اعتقها، پھر اس کو آزاد کر دیا، ثم تزوجها، پھر شادی کر لی، اللہ اس کو بھی دوہرا اجر عطا فرمائیں گے کہ اس نے اپنی کنیز کو ادب بھی سکھلایا، آزادی بھی دی اور پھر بیوی بھی بنا لیا، تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا اہل کتاب ایمان لاؤ میرے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تم کو ایک تو ہے کہ دوہرا اجر دیں گے، اور دوسرا انعام کیا ہے، یجعل لکم نورا، اور اللہ تمہارے لیے نور بنا دیں گے، روشنی دے دیں گے جس میں تم چلو گے پھرو گے۔ کیا مانا، قرآن آ گیا، واضح ہو گیا کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے۔ روشنی کا معنی یہی ہوتا ہے نا، آدمی کو پتہ چل جائے کہ یہ راستہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، تو جب قرآن ہے انہیں کھول دیا، بھئی یہ توحید ہے یہ شرک ہے، یہ سنت ہے یہ بدعت ہے، یہ نور ہے یہ ظلمت ہے، یہ دن ہے یہ رات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں بھی وہ نور تمہارے ساتھ ہوگا، اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور جو تم سے گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئیں، اللہ وہ بھی معاف فرما دیں گے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ بخشنے والے بھی ہیں اور انتہائی مہربان ہیں۔ اور یہ سارا انعام کیوں دیں گے؟ لِأَلَّا يَعْلَمْ، یہاں دو ترجمے ہیں، بعض علماء تو کہتے ہیں کہ لا زائدہ ہے، معنی ہوتا ہے لِأَن يَعْلَمْ، تاکہ جان لیں، تاکہ جانیں، لام زائدہ ہو گیا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ لام زائدہ نہیں، لِأَلَّا، یعنی نہ جانے اہل کتاب، تو نفی کی نفی بھی اس بات ہوتی ہے، تو معنی یہ ہو جائے گا کہ آخر وہ جانیں گے کہ اللہ یقدرون علی شیء، ان کی کسی چیز میں طاقت نہیں ہے، کسی چیز میں ان کی قدرت نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہیں وہ عطا فرمائیں، اور جس کو چاہیں نبوت عطا فرمائیں، جس کو چاہیں انعام عطا فرمائیں۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فضل والے ہیں اور انتہائی بڑے فضل والے ہیں، تو ان کی مرضی ہے جس کو ایمان دیں، جس کو ہدایت دیں، جس کو دونوں نبیوں پر ایمان دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی نور دیں، آخرت میں بھی نور دیں، اور قیامت میں بھی نور عطا فرمائیں۔ تمام فضل جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی اصل؟ وجہ یہ تھی کہ اہل کتاب یہ کہتے تھے کہ بھئی تمام نبی تو آتے رہے ولد اسحاق میں، حضرت اسحاق کی اولاد میں نبی آئے ہیں، اب اللہ نے نبوت منتقل کر دی ہے حضرت اسماعیل کی اولاد میں، ہم کیوں ایمان لے آئے؟ صلی اللہ نے فرمایا فضل میرے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہے نبوت دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ولد اسحاق میں ہزاروں نبی پیدا کیے، لیکن ولد اسماعیل میں ایک نبی بھیجا جو خاتم الانبیاء ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو سید الاولین والآخرین ہے۔ تو اس لیے یہ آیات نازل ہوئیں کہ اللہ کے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں، ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کے ہاتھ میں فضل ہے، وہ جس کو چاہے نبوت عطا فرمائیں، جس کو چاہیں شان عطا فرمائیں، وہی بڑے فضل والے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے فضل سے، اپنے رحمتوں سے نوازیں اور اپنے عذاب سے محفوظ فرمائیں۔ کہتے ہیں جی کہ مجھے کینسر کی تکلیف ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ ایک بات یاد رکھو، یہ کہنا جو ہے نا کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔
آقا انعامدار نے فرمایا کہ ما انزل اللہ داء، اللہ نے کوئی بیماری نہیں بھیجی مگر اس کا دوا بھی بھیجا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا علم ابھی تک نہیں پہنچا وہاں، ہم ابھی تک وہ دوائی نہیں ڈھونڈ سکے، لیکن یہ معنی نہیں کہ اس کا علاج ہی کوئی نہیں دنیا میں۔ باقی جہاں تک قرآن کی آیات کو پڑھ کے پانی میں دم کریں بالکل جائز ہے، پانی پہ دم کریں، ہاتھوں پہ دم کریں، سارے بدن پہ پھیر دیں، پانی پہ دم کر کے پیتے رہیں، بالکل کوئی منع نہیں۔ بعض علماء نے، بعض بزرگوں نے اپنے تجارب کی بنا پہ لکھا ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ قرآن میں آیت ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس آیت مبارک کو اول آخر درود شریف پڑھیں اور 1001 دفعہ پڑھ کے پانی پہ بھی دم کر دیں، جو دوائیں ہیں ان پہ بھی دم کر دیں، کوئی چیز لگاتے ہیں اس پہ بھی دم کر دیں اور اس کو استعمال کرتے رہیں تو اللہ کی رحمت سے کینسر وینسر جو ہیں وہ بھی اڑ جاتے ہیں۔ میرے سامنے 2 تجربات ہیں، باقی میرا ایمان ہے شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ شفا نہ دینا چاہے تو بندہ اس دن پڑھ ہی نہیں سکتا، اور پھر پڑھنے ہی نہیں دیتے۔ ایک تو میرے اپنے دوست تھے، ان کی بیوی کو اللہ رحمت کرے اندر یوٹرس میں ٹیومر تھا اور کینسر تھا۔ میرے ماموں تھے، فوت ہو گئے، حضرت مولانا شمس الدین رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے۔ تو انہوں نے اس کو یہ بتلایا، بلکہ میرا خیال میں شاید خود حضرت نے خود پڑھا یا اس کو بتلایا، اس نے پڑھا اور اس کا استعمال کیا۔ تو حج پڑھ کے جب واپس گئے انہوں نے میڈیکل چیک اپ کرایا، انہوں نے کہا تجھے تو کینسر ہے ہی نہیں۔ ایک تو میرے سامنے یہ تجربہ ہے۔ ایک یہ آیا کہ ایک بندے نے، مجھے پتہ نہیں وہ کون تھا، اسلام آباد سے مجھے خط لکھا، میں کینسر کا مریض ہوں، میری تمنا ہے کہ خدا مجھے آخری زندگی میں اللہ کا کعبہ اور حضور کا شہر دکھلا دے، عمرہ نصیب ہو جائے، اور میرا جو آفیسر ہے اگر آپ اس کو ٹیلی فون کر دیں تو مجھے چھٹی مل جائے گی۔ یہ اس کا ٹیلی فون نمبر ہے۔ اب میں نے کہا نہ میں افسر کو جانتا ہوں نہ ان کو جانتا ہوں، لیکن چلو ایک آدمی کی تمنا ہے تو کیا ٹیلی فون ہی جائے ہوگا نا۔ ٹیلی فون کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بھی میں آپ کو نہیں جانتا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ نہ جانے ہم تو جانتے ہیں نا، بس میں اس کو چھٹی دے دوں گا، فکر۔ چھٹی ہو گئی، وہ آیا تو بیچارہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا، ایسے ہو گیا تھا غریب۔ اسی احرام کی حالت میں وہ مجھے ملا، کہا جی آپ کی دعا سے، آپ کی سفارش سے میں عمرے پہ آ گیا ہوں۔ اس کو بھی میں نے یہ آیت سمجھائی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ وہ جناب اس کے بعد مجھے نہیں ملا، 15-20 دن کے یا پتہ نہیں مہینے کے بعد مجھے نظر آیا، اس کا 1 مہینے کا ویزا تھا، وہ نظر آیا ماشاءاللہ تو چل رہا تھا۔ میں نے کہا بھی تم کہو وہی؟ انہوں نے کہا جی بالکل میں وہی ہوں۔ انہوں نے کہا جناب میرا تو 5 کلو وزن بھی بڑھ گیا ہے اور میں اب پیدل طواف کر رہا ہوں۔ واپس جا کے اس نے جناب سارا میڈیکل چیک اپ کرایا، انہوں نے کہا تجھے کینسر ہے ہی نہیں، کہیں پہلی رپورٹیں غلط ہیں، کسی نے غلط نتیجہ دے دیا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک تجربہ ہے، نہ حکم ہے نہ حدیث ہے، لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن جو ہے وہ شفا ہے، اور سرکار دو عالم کے صحابہ فاتحہ پڑھے اور بیماریاں اور زہر ختم ہو جاتی تھی۔ تو بہرحال آپ بھی تجربہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، لیکن یقین ہو، بس بڑی بات یہ ہے کہ یقین ہو۔ اگر آدمی دل میں بھی یقین ہو تو کوئی وظیفہ فائدہ نہیں دیتا۔ کہتے جی کہ آدمی 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے، ہاں شیعہ ہو تو 9 بھی کر سکتا ہے۔ پہلے تو شیعہ بنو، ایمان سے نکلو،
پھر شادیاں کرتے رہو، کیونکہ انہوں نے اللہ کے قرآن کو بدلا ہے۔ وہ کہتے ہیں مثنا و ثلاثا و رباع، 2 3 5 اور 5 4 9، وہ کہتے ہیں قرآن میں تو 9 ہیں۔ اور حضور پاک کی بھی 9 بیویاں تھی، لہذا ہم بھی 9 کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال سمجھے، معنی یہ ہے کہ 2 2 رکھ لو، 3 3 رکھ لو، 4 4 رکھ لو۔ معنی یہ نہیں ہے کہ اس کو ڈبل کرتے جاؤ، معنی یہ ہے کہ ایک وقت میں 4 عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے، یعنی بیک وقت آدمی 4 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی مر جائے تو پھر نکاح کر لے، رہیں گی تو 4 ہی نا۔ یہ الگ بات ہے کہ تم شادی کر کے پہلی کو مار دو، وہ تو پھر قیامت میں قتل کا حساب دو گے نا۔ بہرحال 4 شادیاں کر سکتا ہے شریعت میں۔ فجر کی اذان کے بعد افضل یہ ہے کہ صرف 2 رکعت سنت الفجر پڑھو، اس کے بعد نماز فجر پڑھو اور کوئی نماز نہ پڑھو۔ لیکن کسی نے طواف کیا ہے، 2 رکعتیں ہیں، وہ پہلے پڑھ لے، پھر 2 رکعت سنت پڑھ لے، کوئی بات نہیں۔ کہتے جی کہ میں تمام پیسے جو ہیں والد صاحب کو دیتا ہوں۔ والد صاحب نے کہا کہ 13 لاکھ میرے نام پر ہے، میرے مرنے کے بعد 10 لاکھ آپ کو ملے گا۔ تو کیا ہو گیا؟ 3 لاکھ والد لے گیا تو کیا ہو گیا؟ تم نے دیا 13 لاکھ، والد کہتے ہیں کہ تمہیں 10 لاکھ ملے گا۔ کوئی حرج نہیں، اگر 3 لاکھ والد نے استعمال کر لیا ہے، باقی والد کی جائیداد میں سب برابر کے شریک ہیں، اس کا ان پیسوں سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو تمہارا پیسہ ہے۔ صفا مروا دوڑتے ہوئے صفا پر بھی دعا مانگنا سنت ہے اور مروا پر بھی ہے، اور دونوں مقامات جو ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میرے بھائی، آپ مجھے بشیر احمد شاہ صاحب کے صاحبزادہ جو ہیں، آپ ایسا کریں جب درس ختم ہو نا، آپ میرے ساتھ چلے جائیں، نیچے اترنے کے بعد ذرا ہوش بھی آ جائے گا، پھر جگہ بنا لیں گے بیٹھنے کی، ملنے کی۔ جب ہم مسلمان بھائی کو سلام کہیں تو السلام علیکم۔ جس آدمی پر والدین ناراض ہوں، حج عمرہ تو کر سکتا ہے، لیکن اس حج عمرے کا کیا فائدہ ہوگا جب والدین ناراض ہوں گے؟ والدین کو راضی کرو اور اپنے حج عمرے کے بجائے والدین کو حج عمرہ کرا دو تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ ان کی رضا جو ہے وہ تو مقدم ہے۔ ایک آدمی جہاد کے لیے آتا ہے، حضور نے فرمایا حل من ابواک حی، تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اور نے کہا، فرمایا جاہد فی ابواک، جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ حرم پاک میں اگر ایک قضا نماز ہم پڑھیں گے تو 1,00,000 کی قضا ہو جائے گی، پھر تو جان چھوٹی، ایک نماز پڑھے 1,00,000 ادا ہو گئی، گھر جائے۔ اچھا مسئلہ نکالا ہے ماشاءاللہ بھائی، 1,00,000 گنا ثواب ہوگا، نماز تو ایک لکھی جائے گی، پھر ہمیں 5 پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک نماز 1,00,000 ہو جاتی، باقی 4 کی کیا ضرورت ہے؟
مانا ہے 1,00,000 گنا ثواب ملے گا، یہ مانا نہیں کہ 1,00,000 کا عدد ہو جائے گا۔ میرے اوپر دم ہے لیکن پیسے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، 10 روزے رکھ لیں۔ ہر عمرے کے بعد بال منڈوانے ہوں گے، بالکل ہر عمرے کے بعد بال نہ بھی ہوں تب بھی اس طرح پھروانا ہوگا۔ حضرت مولانا عمر قریشی صاحب بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہمارے تو برخوردار ہیں، بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے خدمات ہیں ان کے۔ عصر کی نماز کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ سورج نہ ڈوب جائے۔ وہ حدیث مبارک ہے جو سیاہ میں ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس۔ باقی ائمہ حرم میں اجازت دیتے ہیں، باہر وہ بھی نہیں دیتے اجازت، وہ کہتے ہیں بس حرم کے لیے گنجائش ہے۔ کہتے جی کہ والدین کو پہلے بیٹوں کی شادی کرنی چاہیے یا حج کرنا چاہیے۔ اللہ کے بندے، حج فرض ہے، اگر رشتے میں 2 سال 4 سال دیر ہو جائے، باپ مر جائے تو حج سے بھی کیا، پہلے حج کرو، یہ بہانہ ہوتا ہے۔ اور جی ہمارے گھر میں فرض بیٹھا ہوا ہے، کیا فرض بیٹھا ہوا ہے جناب؟ رشتے اللہ کے ہاتھ میں، خدا نے نہ لکھا ہو پھر کیا کرو گے؟ مجھے کراچی سے ریاض آیا، اس کے بعد جدے میں آ کے میں نے احرام باندھا، بالکل دم پڑ گئی، آپ کو ریاض سے باندھنا چاہیے تھا۔ عمرے والوں کے لیے طواف الوداع کرنا واجب نہیں ہے، لیکن افضل ہے کہ وہ طواف کریں۔ کیوں؟ خدا جانے زندگی ہے، موت ہے، پھر نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ حج والوں پر واجب ہے، عمرے والوں کے لیے واجب نہیں ہے، لیکن ایک حدیث میں ہے، وہ مطلق ہے، ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، کہ تمہارا آخری کام یہ ہو کہ اللہ کے گھر کا طواف کرو اور جاؤ۔ اگر دم پڑ جائے، معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ دم خون، یعنی بکری بکرا جو بھی ہو ذبح کرو، پیسے نہیں دے سکتے۔ کہتے جی کہ اگر ایک درخت ہے جو پھل نہیں دے سکتا، اس کے ساتھ پھل دینے والا درخت جو ہے وہ اگر ہم قلم کر لیں جائز ہے، لیکن بندے کو نہ قلم کرنا کہ خامد کا حمل نہیں ہوتا تو میں قلم لگا لوں، یہ درخت تک ہی رہنے دینا۔ کہ مولوی مکی نے کہا تھا کہ یہ پھل جو نہیں دے رہا دوسری قلم لگا دو۔ مجھے پتا ہے نا اس نے کیوں لکھا ہے، یہ اتنا تجربہ تو ہو جاتا ہے نا پڑھتے پڑھتے۔ کہتے ہیں جی کہ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور پاک رحمت دو عالم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ کچھ لوگوں کا نہیں جناب، یہ امت اسلام کا عقیدہ ہے۔ صرف ایک باطل فرقہ ہے کرامیہ جو منکر ہے، اور وہ ضال فرقہ ہے، وہ منکر ہیں حیات انبیاء کے، ورنہ کوئی مسلمان بھی حیات انبیاء کا منکر نہیں ہے۔ اللہ کے انبیاء حیات ہیں، اپنے قبروں میں زندہ ہیں، اور اللہ نے مٹی پر انبیاء کے جثے کو حرام کر دیا ہے۔ ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض، کہ وہ زمین کی مٹی انبیاء کے بدن کو چھیڑ ہی نہیں سکتی۔ تصویر لینا حرام ہے۔
اگر عمرہ بھی کیا ہے، طواف بھی کیا ہے، صفا مروہ بھی کیا ہے، لیکن حلق نہیں کیا، نلکی پیشاب کی لگی ہوئی تھی، تکلیف تھی، اب کرا لیں بس۔ اگر ایک آدمی کی بیوی آئی ہوئی ہے، اس کو حیض ہے، طواف الوداع اگر ہے وہ تو حج میں بھی معاف ہے، عمرے میں تو واجب ہی نہیں ہے۔ میں نے عمرہ کیا، طواف تو کر لیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، بال کٹوا دیے، ایک بکری دم پڑ گئی، پتہ نہیں تھا، 1400 سال گزر گئے، ابھی تمہیں پتہ نہیں ہے۔ جب عمرے پہ آ رہے ہو تو یہاں کوئی شاپنگ کے لیے آ رہے تھے، پہلے وہاں سیکھتے کہ عمرہ کیا ہے، پھر آتے۔ بپسی پینا جو ہے ٹھیک ہے، اللہ عالم، مجھے تو پتہ ہے نہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ اگر 5 لاکھ روپے میں بینک میں رکھ دوں، اس پہ جو نفع ملے، وہ نفع کہاں ہے؟ وہ تو سود ہے۔ ہاں جو اسلامی بینک ہیں ان کو 5 لاکھ روپیہ دے دیں، وہ تمہارے پیسے کو کسی کام میں ڈال دیں گے، نفع آئے گا نفع دیں گے، گھاٹا آئے گا تم سے گھاٹا لیں گے۔ اللہ کے پیغمبر کسی کی قبر میں نہیں آتے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ قبر میں سوال ہوتا ہے کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تم میں نبی بنا کے بھیجا گیا۔ یہ نہیں کہ حضور آتے ہیں۔ عورت نے احرام کھول دیا، بال نہیں کاٹے تو احرام کیا کھولا؟ عورت کا احرام تو ہوتا ہی نہیں، جب تک بال نہیں کاٹے گی گویا وہ احرام میں ہے، جتنی غلطیاں کرے گی دم پڑتے جائیں گے۔ میقات سے احرام باندھا، پھر جھولے میں ڈالا، بھائی عورت کا کوئی احرام نہیں ہوتا، جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اسی میں نیت ہوتی ہے بس۔ کہتے ہیں جی کہ گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ بدعتی عقیدے کے ہیں، ان کو خیرات دے سکتے ہیں، عشر دے سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، وہ جاہل ہوتے ہیں بیچارے۔ ایک ہوتا ہے کہ جان کر بدعت کرتا ہو، ایک ہے جاہل ہے بیچارہ، اس کو سنت سمجھے ہوئے ہے۔ جبل رحمت پر عورتیں اور مرد جاتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، بالکل بدعت ہے، بلکہ جبل رحمت پر چڑھنا بھی بدعت ہے، حضور کبھی نہیں چڑھے۔ طواف کے دوران میں اگر کوئی آدمی پانی پی لے یا کوئی کھانا کھا لے، اگر مجبوری ہے، جیسے رمضان میں لوگ افطار کر لیتے ہیں، کھجور کھا لی، پانی پی لیا، ورنہ یہ کھانے پینے کی جگہ نہیں، یہ عبادت کی جگہ ہے۔ دم کے جو روزے ہیں لگاتار رکھیں، الگ الگ رکھیں، سب جائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میرے دوست نے اپنے بیٹے کا نام قرآن رکھا ہے، بالکل غلط ہے۔ اصل میں ایک ہمارے ہاں وبا ہو گئی ہے کہ کوئی نیا نام رکھو۔ آج سے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک آدمی آیا، میرا جاننے والا، ملنے والا، کہنے لگا جی میرا بچہ پیدا ہوا ہے، فقیر صاحب ایسا نام بتائیں کہ کسی کا نہ ہو دنیا میں۔ اور میں نے کہا چھوڑو یار، کوئی نام رکھ لو۔ کہتے نہیں، میں نے کہا پھر ابلیس رکھ لو۔ کہتے میں نے کہا اگر کسی کا نام ابلیس ہو تو پھر مجھے گلا دینا، یہ نام دنیا میں کسی کا نہیں ہوگا، تمہارے بیٹے کا ہی ہوگا۔ قرآن نام رکھنا بالکل غلط ہے۔ میں اگر اور عمرہ کرنا چاہوں، یاد رکھو مسئلہ سمجھو،
مکے میں رہتے ہوئے طواف کرنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے. یعنی جتنی دیر عمرے میں لگاتے ہو 3 گھنٹے لگتے ہیں، 3 گھنٹے طواف کرو، یہ زیادہ ثواب ہے. لیکن اگر کوئی عمرہ کرنا چاہے مسجد عائشہ سے کرے، جعرانہ سے کرے، عرفات سے کرے، وہ جا کے جدے سے احرام باندھ کے آ جائے، 12 سے احرام باندھ کے آ جائے، حد حرم کے باہر سے عمرہ کر سکتا ہے. نفلی عبادت ہے، وہ جتنا کرے کوئی منع نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ جتنے دن مکے میں رہو طواف زیادہ. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا واشرح صدورنا واحينا بقواتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات. اللهم لا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.